روبا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ اور دستے قدرت نے ایسا سجایا دستے قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا پھر پڑھو دستے قدرت نے ایسا سجایا چند بدل شاشانی ہے مت چمکتی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے دستے قدرت وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ وَعِينٌ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ وَعِينٌ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كما تشاء خود خدا کو بھی خود رشک آیا جس کا پایا کسی نے پایا وہ خدا کی رضا خدا کیا ضروری لکھے ٹائم کا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم بس یہ حضور کی جو نعت ہوتی ہے نا یار کے حسن کا سیرت کا مجھے نعت اس طرح پڑھنی تو نہیں آتی میں تو یہ ذوق جو ہے نا اس سے ذرا بیٹری چارج ہو جاتی ہے اس لیے نعت کو حسن ایمان کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ کو فرماتے سنا فرمایا کرتے ہیں نعت سننا حسن ایمان ہے اس سے ایمان کا حسن یعنی ایمان حسین تر ہوتا ہے محبوب کے ذکر سے محبوب کی شانوں کا ذکر کر کے اور حضور کی بارگاہ کی خیرات پا کر جو گفتگو اور جو بات ہوتی ہے بات وہی ہے موضوع بھی وہی ہوتا ہے جس میں ان کا ذکر ہو اور وہی موضوع ہوتا ہے وہی موضوع ہوتا ہے باقی سب موضوع گھڑا ہوا ہو باقی گھڑا جاتا ہے اور محبوب کا ذکر وضع کرتا ہے جس کے ذریعے سب کچھ بنایا جاتا ہے وہ بولو
تو ہمارا مضمون جو ہے پیغمبرانہ جدوجہد کے حوالے سے چل رہا تھا. پچھلی نشست میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو برا لگے. اس آیت کے قرآن کی آیت ایسی آیت اور آیات ہر آیت قرآن کی ایسی ہے کہ اگر اس کو محبت چاہت اور صحبت کے اثر کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر دفعہ قرآن کی آیتیں ہر مرتبہ ایک نیا موتی آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے کہ میں جتنی مرتبہ تعوذ یہ تسمیہ پڑھتا ہوں تو ہر مرتبہ ایک نئی تفسیر مجھے عطا ہو جاتی. صرف پڑھنے سے ان لوگوں کا یہ عالم ہے. تو اسی حوالے سے ایک پیغمبرانہ جدوجہد اللہ نے اپنے نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر اور آقا تاجدار ختم نبوت تاجدار کائنات آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ تک جو دین بھیجا وہ دین اسلام تھا. اور اس دین کے ساتھ اللہ رب العزت نے صرف عبادات کو بطور نبوت کا حصہ بنا کر نہیں بھیجا. میں جو پتے کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو علم ہونا چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دلائل پہلے عقلی دلائل سے اور پھر قرآن و حدیث کے دلائل سے بات کو سمجھ سکیں. اللہ نے دین کو بطور نظام ہی بھیجا ہے. مثلا سیدنا یوسف علیہ السلام کا دور ہے. فرعون مصر جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے تو اللہ نے اپنے یوسف کو بھیجا مصر کے اندر. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بھیجا مقصد کیا تھا؟ مقصد جو آپ کی سیرت سے پتہ لگتا ہے. ایک مقصد تھا لوگوں کو رب کی توحید وحدانیت کی طرف لانا اور دوسرا مقصد اسلام کے نظام کو اور اللہ کے نظام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے نافذ کروانا. آپ نے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر گئے. عزیز مصر کے عہدے پر جا کر کے آپ نے جو اصلاحات فرمائی اور نبوت کے حصے سے جو بات میں اثر آتی ہے کہ لیڈرشپ کا پتہ ہی مشکل وقت میں لگتا ہے. یوسف علیہ السلام کی امت پر 7 سال بھوک کے آئے. پہلے 7 سال خوشی کے تھے, 7 سال بھوک کے آئے اور آپ نے اپنی مینجمنٹ سے بتایا عملی طور پر. پھر اللہ نے نبیوں کو انسانی متشکل میں بھیجا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سب کچھ معجزوں سے ہو گیا. نہیں, آری بات سمجھ جو میں کہہ رہا ہوں, سب کچھ معجزوں سے نہیں ہوا بلکہ اللہ رب العزت نے بشری تقاضوں کے مطابق
گریجولی اپنی نبیوں کو کامیابی عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کو کامیاب کر دیا. اب یوسف علیہ السلام کے بعد آئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام غلامی کی زنجیروں کو توڑنے آئے بنی اسرائیل کی, ان کے نجات دہندہ بن کر آئے. آپ صرف رب کے ایک ہونے کا پیغام لے کر تو آئے ہی تھے, عبادات کا پیغام تو لے کر آئے ہی تھے, مگر ساتھ ساتھ یہ قرآن ہے, میں نے کوئی اپنی بات نہیں کر رہا, اب اٹھائیں پڑھے. اصل میں قرآن ہم اس نیک پر پڑھتے نہیں نا, ہم صرف ثواب کے لیے یا صرف ذوق کے لیے پڑھتے. بس ذوق یہ ہوتا ہے صرف حضور کی شان حسن, یہ جتنی باتیں ہیں یہی تو شان نبیوں کی ہیں, اور اس سے بڑھ کر پھر وہ مصطفیٰ کی شان ہے. یہ بھی شان مصطفیٰ کا حصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون, اللہ نے فرعون کے محل میں موسیٰ کو پرورش پروان چڑھایا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت جن کو معاشرے میں مؤثر ترین بنانا ہوتا ہے انہیں مؤثر ترین طبقے کے قریب رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو پہچان کرنے میں دیر نہ لگے. آ رہی میری بات سمجھ؟ یہی مناسب. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون مصر کے ساتھ جو ٹکر لی, اس ٹکر میں کیا تھا؟ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانا, مرونیوں سے آزاد کروانا, ظلم سے نجات دلانا. ان کی بیٹیوں کو وہ جو زندہ رکھتے تھے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے, اس ظلم سے نجات دلانا, یہ سارا اس کے اندر شامل ہو. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف آئے. اچھا, باقی نبیوں میں فرق یہ تھا, اللہ نے خاص قبیلوں کی طرف بھیجا. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کو رب نے ساری کائنات کے لیے بھیجا, یعنی ان کی ہدایت کے لیے قیامت تک. اور آقا علیہ السلام کو مؤثر ترین گھرانے میں پیدا فرمایا, عرب کے ہاشمی گھرانے میں. ایک ہی آل آ رہی تھی جو نسبن بھی پاک تھی, حسبن بھی پاک تھی. میرے آقا کا نسب بھی پاک ہے, یعنی آل بھی پاک ہے, اور میرے مصطفیٰ کا حسب بھی پاک ہے. میں نے میرے مصطفیٰ کے آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد بھی پاک ہے. بس یہ عقیدہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. جو یہ ذہن میں رکھے کہ شاید وہ اسلام پر نہیں تھے, اس کو تھوڑا سی توجہ کرنی چاہیے. قرآن پڑھے, سورہ نور میں رب نے کہا ہے ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد, ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں, اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. اور میرے مصطفیٰ سے بڑا کوئی پاک مجھے دنیا میں دکھاؤ. ہم گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے, رب شرک والے برتن میں اپنے مصطفیٰ کے نور کو ڈالنا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ بات سمجھیے. حضور کے آباء و اجداد بھی پاک, اور آباء و اجداد کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی ذات اس کیچڑ زدہ شرک کے معاشرے میں, اس ظلم کے معاشرے میں, اس ستم کے معاشرے میں, اس جبر کے معاشرے میں, اس استبداد کے معاشرے میں, اس کفر کے معاشرے میں سب سے یگانہ نظر آتی ہے. سب سے بیگانہ بھی ہے اور سب سے یگانہ بھی ہے. اور یگانہ 40 سال تک رب اس کی سیرت کو منواتا ہے, اور 40 سال میں کوئی ایک بات اور ایک انگلی بھی میرے آقا کی سیرت کی طرف نہیں اٹھتی تاکہ شخصیت منوا لی جائے. پرسنالٹی کو کسی بھی طریقے سے پہلے منوا لیا جائے. یہ بھی ایک وجہ تھی میرے آقا کی بشری صورت میں آنے کی, پردہ نہ اٹھانے کی کہ مصطفیٰ کون ہے. وہ تو میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر سے بھی فرمایا, ابو بکر یاد رکھ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا.
یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے. تو رب نے بھیجا اس لیے تھا محبوب تو ان بازاروں میں چل, تو یہاں پھر, تو شادی کر, تو بیاہ کر, سیرت و کردار کے سارے پیمانے میں اس سے گزارتا چلا جاؤں اور تو ان میں سب سے بلند تر نظر آ, تاکہ جب تو نور کا پیغام دے تو تیری سیرت کے نور سے اٹھنے والی کرنوں سے جن کے آئینے منور ہوں گے وہی ابو بکر تجھے مان لے گا, وہی عمر تجھے مان لے گا, وہی عثمان تجھے مان لے گا, وہی علی تیرا دیوانہ بن جائے گا, وہی بلال تجھ پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, وہی طلحہ تجھ پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. مانا یہ تھا محبوب پہلے سیرت کو منوا لے, منوا لے. اس لیے رب باری تعالیٰ نے, میں نے پچھلی دفعہ بھی ارشاد فرمایا, قرآن نے کہا جب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا نا کفار نے, اچھا اعتراض حضور پر ہو رہا ہے, جواب رب دے رہا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے اعتراض نبی پر ہوتا تو وہ خود جواب دیتے. آقا کی شان یگانہ ہے, حضور تان حضور پر ہوتا, جواب رب دیتا, کہتا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. محبوب سے کہو میں نے تم میں پہلے 40 سال کی عمر نہیں گزاری, بھول گیا ہوں, میں یہیں پر رہا ہوں. افلا تعقلون, تمہیں تب تو کچھ نظر نہیں آیا جب میں نے اعلان کوہ صفا کیا تو تمہیں مجھ میں عیب نظر آنے لگ پڑے. اور حضور نے ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی بات کی توحید و رسالت پر ایمان کے بعد ساری بات حقوق انسانیت کی ہے. بس ایسا نہیں ہے, حقوق انسانیت کی ہے کہ ظلم نہ کرو, جبر نہ کرو, زیادتی نہ کرو, غلاموں سے بدسلوکی نہ کرو, بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو, کسی کا سامان اور کسی کی زمین, کسی کا پیسہ, کسی کا خون حق نہ بہاؤ. یعنی یہ بھی سیرت مصطفیٰ کا حصہ ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے سیرت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. میں کچھ تلخ بات ایک ایسے بیچ میں سے اپنے لیے کر رہا ہوں. سیرت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے وہ خوش سیرتی, ایک ہوتی ہے بد سیرتی. خوش سیرتی ہوتی ہے اچھی اخلاق والی, اچھی خصلتوں والی. بد سیرتی ہوتی ہے بری سیرت. مگر بد قسمتی سے مسلمانوں کے اندر ایک تیسری سیرت بھی ہے جس کا نام ہے بے سیرتی. بے سیرتی کیا ہے؟ رب کی بھی مان لی اور دنیا سے بھی ڈر گئے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اس طرح سے, میری بات سمجھ, شادی بیاہوں پر دیکھ لیں, ہم مسلمان ہیں نا, مگر شادی بیاہوں پر کیا عمومی طور پر ہم بے سیرتی کا شکار ہیں کہ نہیں؟ ہم نے نکاح کو آسان کیا مشکل. میں نے ایک بڑی معمولی سی بات آپ کو بتائی, باقی خود دیکھ. آقا صلاۃ السلام نے جب کوہ صفا پر چڑھے, اعلان کیا, پہلے اپنے گھر والوں سے 3 سال تک چھپ کر دعوت دی حضور نے. 3 سال تک حکمتاً چھپا کر دعوت دیتے رہے کہ پہلے کچھ طاقت تو مجتمع ہو جائے. مولا علی شیر خدا پہلے ایمان لانے والوں میں, سیدنا شریف اکبر پہلے ایمان لانے والوں میں. اور یاد رکھیے حضور کے جن صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں, ان کی سیرت کا ذکر بھی رب نے پہلے سے ہی تورات و انجیل میں بھی کر دیا تھا کہ ابو بکر و عمر و عثمان والی کس شان والے, پہلے بتا دیا. حضرت عمر فاروق جیسا بندہ, قوم پرست آدمی, قوم پرست, وہ بھی حضور کی غلامی میں آ گیا. میں آتا ہوں عثمان بات کی طرف بھی, آگے آپ کے مضمون کی طرف. کوہ صفا پر بھی میرے آقا چڑھے, حضور نے اعلان کی, آواز کی, قریش والو آؤ میری بات سنو. سب دوڑتے آئے کہ محمد بن عبداللہ نے آج ہمیں بلایا ہے, صادق و امین نے بلایا ہے. یہ دیکھیں شخصیت کا معیار کیسے جانچا جا رہا ہے, منوایا جا رہا ہے. فرمایا اگر میں تم
سے کہو حضور کا انداز تبلیغ دیکھے، واہ 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 واہ، کیا انداز تبلیغ ہے، تمثیلات کے ساتھ کہا لوگوں اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک خوفناک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا خیال ہے، بات سچی کر رہا ہوں یا جھوٹی؟ جواب کیا تھا کہ آپ سے سچا ہم نے کوئی دیکھا نہیں، آپ سے بڑا ایماندار ہم نے کوئی دیکھا نہیں، بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ حضور نے خبر کے ذریعے اپنی تصدیق کروائی، ان سے پہلے ٹیسٹیفیکیشن لی، سرٹیفیکیشن لی ان سے، آر یو سرٹیفائڈ دیٹ آئی ایم اے ٹروتھفل پرسن؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ میں سچا آدمی ہوں؟ جب ان سب نے کہا ہاں ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تب آپ نے کہا، فوراً ہی آپ نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں آؤ میں اللہ کا رسول فرستادہ نمائندہ ہوں اور اللہ ایک ہے، یہ شرک بتوں کے ساتھ کرنا، رب کے شریک بنانا چھوڑ دو، ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حلم اختیار کرو، رب کے بندوں سے پیار کرو، مخلوق کا یہ پیغام دیا۔ سب سے پہلے اپنا چچا بولا، چچا سگا چچا بولا، ابو لہب کہنے لگا اس لیے مجھے بلایا تھا، ہمارا وقت ضائع کیا تم نے؟ اور حضور کے لیے تب اس نے وہ جملہ کہا تھا جس پر اس نے بھتیجا سمجھ کر کہا تھا، کیا کہ بھتیجے کو چچا کہہ ہی دیتا ہے، فلاں کہہ ہی دیتا ہے، نظر نہیں آتا تمہیں کوئی ایسا جملہ؟ بچوں کو کہہ ہی دیتے ہیں، اس نے بچہ سمجھ کر بات کی تھی۔ رب نے کہا تم نے صرف بچہ سمجھا ہے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ میرا رسول بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے۔ ابو لہب تو چچا پہلے تھا مگر اعلان رسالت کے بعد تیرے چچا ہونے کا فائدہ تب ہے جب تم میرے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر۔ اس نے جیسے ہی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بات کی، رب نے قرآن میں آیت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ پنجابی میں میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ٹوٹ پہنے ہاں تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ ہائے ہائے ہائے، رب کو کیا پڑی کہ وہ ایسی باتیں کرے؟ رب کہے مالک تو رب ہے، کیا مالک ابو لہب تو تیری مخلوق میں آتا ہے، تو وہ ہے جو موسیٰ کو کہتا ہے اے میرے موسیٰ قول لین، کہ اگر تم ابراہیم فرعون کے پاس جانا تو نرم زبان سے بات کرنا، فرعون کے اچھے سے۔ تو ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا تو تو نے کہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہا بتانا چاہتا ہوں وہ کلیم تھا، یہ حبیب ہے، وہ کلیم تھا، یہ حبیب ہے۔ اور جب بات میرے حبیب کی آ جائے تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کون ہوں میں یہ دیکھتا ہوں میرے محبوب کی شان کیسے بلند ہوتی ہے۔ یہ رب کی چاہت ہے، میں نے اس کے سر کے ان کو کلیم بنایا ہے، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اور اللہ رب العزت نے چاہتا تو کرا معجزوں کے ذریعے سب کچھ اعلان کر دیتا، اور معجزے دکھائے بھی۔ چاند توڑنے سے بڑا معجزہ کیا میرے آقا اس وقت دکھاتے؟ چاند تو ٹکڑے ہو گیا، اور میں اس پر اکثر بتایا کرتا ہوں جب چاند دو ٹکڑے شق القمر کا واقعہ ہوا تو اب جب 1900 کچھ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں مذہبی جو دینی لگاؤ رکھتے ہیں، وہ اس چیز کا مطلقاً انکار کر دیتے ہیں اس چاند تو فتح نہیں ہوا، وہ اپنی ایک سائنس دیتے ہیں، ارے چاند فتح ہوگا تو مصطفیٰ کے معراج کی تصدیق کامل ہوگی نا۔ بات یہ جتنا کچھ سائنس ترقی کرے گی اتنا ہی میرے مصطفیٰ کی خبر ملے گی، سائنس بعد میں پہنچے گی۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہنچ گئے اور غلامان مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ اب جملہ اس وقت 1964 کے بعد جب نیل آرمسٹرانگ، کولنز اور بز نے کانکویسٹ آف مون کیا، کنکر کیا، مون کو فتح کیا،
تو واپس آئے تو کہنے لگے کہ ہم نے چاند پر عجیب قسم کی درار دیکھی ہے اور چاند کو ٹوٹا ہوا پایا، کبھی یہ زلزلے میں جدا ہوا تھا پھر جڑا ہے۔ وہاں پر ایجپشن مسلم سائنٹسٹ بیٹھا تھا ناسا کے آفس میں، اس نے جب یہ بات سنی کھڑا ہو گیا، مصری عالم، مصری مسلمان سائنسدان ناسا امریکہ میں، کہنے لگا میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ لکیر کو ٹوٹنا کب ٹوٹا تھا؟ اس نے کہا کب ٹوٹا تھا؟ اس نے کہا ہمارا ایمان عقیدہ ہماری کتب میں ہے کہ آقا علیہ السلام سے کفار نے کہا ہم آپ کو تب مانیں گے اگر آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے صرف انگلی کی اور انگلی کر کر چاند کو ایسے چرنے کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ اور توڑنا تو کمال تھا ہی، مگر توڑ کر اشارہ کر کر پھر جوڑنا اس سے بڑا کمال میرے مصطفیٰ کا۔ یہ شان میرے آقا کو رب نے عطا فرمائی، یہ انگلی کی طاقت ہے میرے مصطفیٰ کی جو رب نے عطا فرمائی۔ ماں کی کوئی کیا جانے میرے آقا کون کیسے کس طرح ہے۔ تو اب عرض کر رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام پر ہر طرح کے معاملات آتے رہے۔ انہی معاملات میں صحابہ کرام مجمع اجمعین کو پھر حکم ہو گیا کہ آپ کھل کر اسلام کا اعلان کر دیں۔ جب کوہ صفا پر اعلان ہو گیا، ہر طرف ایک عجیب قسم کی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ سنا ہے محمد عربی نے کہ نئے دین کا اعلان کیا۔ وہ بتوں سے لا تعلقی کا اظہار کہتا ہے بت شرک کرتے شریک ہوتے ہیں رب کے، ان کو منع کر حرام قرار دیتا، اور اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے، اس رب کی بات کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ مجھے مان کر اس ذات کو مانو جسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی بات کرتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، بعد اصل موت کی بات کرتا ہے، قیامت کی بات کرتا ہے، فرشتوں پر ایمان کی بات کرتا ہے، جنت پر ایمان کی بات کرتا ہے، دوزخ پر ایمان کی بات کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب ماجرا پیش کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی اعلان ہوا، بلال حبشی جیسے لپک کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ دیکھ چکے تھے حضور کی سیرت کو، فوراً اعلان اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بھی اسلام لانے کے بعد آپ اسلام پہلے لے آئے، تو رات کو حضور کی قربت میں کبھی دار الندوہ میں بیٹھا کر کے تو قرآن سنتے، تو اسی دوران قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے کی آیات نازل ہوئی، اور وہ 30ویں پارے کی آیات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر اترنے والے کلام کا حصہ بنایا۔ اور ان آیات کے اندر کیا تھا؟ فرمایا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے گر پڑیں گے، جب پہاڑ جلا دیے جائیں گے، اور فرمایا یہاں تک پہنچے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی وہ پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے باپ اور میری ماں مجھے بتاؤ کہ کس گناہ میں تم نے قتل کیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر یہ آیت لے کر گھر پہنچے تو تاخیر ہو چکی تھی، غلام خاندان تھا، ابو جہل کا خود خاندان غلام خاندان تھا۔ کہا عمار تم آج کل کہاں رہتے ہو؟ تو آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، ساتھ ہی آپ نے دلشتہ طور پر اپنے گھر میں پڑے ہوئے بت کو ایسے گرا دیا، اور جیسے گرایا ان کی والدہ حضرت سمیہ پریشان ہو گئی اور بت کو کہنے لگی خدا کے لیے اپنے لیے میرے بیٹے کو معاف کر دو، اس کو کچھ بد دعا نہ دینا، سزا نہ دینا۔ آپ نے پلٹ کر ماں سے کہا امی جی جو اپنا ٹوٹنا نہیں بچا سکا وہ ہمارا گرنا اور ہمارے لیے کیا نفع و نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، بتائیں ہمیں۔ یہ اعلان سنا تو کہا تم کس کے پاس بیٹھتے ہو؟ کہا میں محمد عربی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ کہا وہ تو اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیات پڑھی جب کہ جب زندہ کی
زندہ دفن کی ہوئی لڑکی پوچھے گی مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کس جرم میں؟ جب یہ بات ہو گئی ان کی ماں نے کہا یہ تعلیمات محمد عربی نے دی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا وہ ایک سچا آدمی ہے، میں بھی حکم دیتی ہوں تو ان کی صحبت میں بیٹھا کر۔ کہا امی جی اچانک کیسے بدل گئی؟ کہا میں بھی آج زندہ نہ ہوتی، میری بھی ایک بہن تھی جسے میرے باپ نے بچپن میں جب وہ پیدا ہوئی میرے باپ کا سر جھک گیا، پریشان ہو گیا۔ جو عربوں کا دستور تھا اس سے پوچھا گیا کون پیدا ہوا تو اس نے گھبرا کر کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے لیے زینت کا سامان ہے۔ اور پھر جب اسے دفنا دیا تو مجھے دفن کرنے لگے تو کسی نے ہاتھ روک دیا، میں بچ گئی۔ اگر یہ تعلیمات ہیں تو میں بھی محمد مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کرتی۔ لوگوں اسلام ایسے پھیلا، ابو جہل کو خبر ہو گئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر دیا ہے، ہم کیا جانیں پیدائشی مسلمان جو پیدا ہی مسلمان ہو گئے، ہمیں کیا خبر کہ اسلام کیسے ملا، ہمیں کن کن قربانیوں کے بعد میں اثر آیا، میرے آقا نے کس طرح سے اس دین کو پالا تھا اور اس دین کو پروان چڑھایا۔ کبھی کسی نے غور کیا، کبھی وقت ملتا ہے کہ اس سیرت مصطفیٰ کے چیپٹر کو کبھی کھول کر تو دیکھو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو زدتون کیا، ابو جہل نے مارا پیٹا اور کہا واپس اپنے دین پر پلٹ، تم میری کنیزہ ہے، میری غلام، میری باندھی ہے، تو محمد عربی کا کلمہ اور اللہ کی بات کرتی ہے۔ کہا آپ نے فرمایا ابو جہل جو کر سکتا ہے کر گزر، بس جس کو مان لیا سو مان لیا، اب مصطفیٰ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس ظالم بدبخت فرعون امت مسلمہ اس نے کیا کیا، دو اونٹوں میں باندھ کرنا، دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر سیدہ سمیہ کو پہلی شہیدہ اسلام دونوں اونٹوں کو بخاری سمت پر دوڑا کر چیر دیا۔ یہ پہلی ماں کی شہادت تھی، اسلام کی پہلی شہیدہ ایک ماں ہے۔ یہ عورتوں کی قربانیاں بھی ہیں اسلام کے اندر، صرف مرد ہی نہیں ہے، پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ یہ اسلام ملا۔ حضرت خبیب بن الارض کیا جانے ہم کیا درد رکھتے ہیں، ہماری ہسٹری دین کیا ہے، ہمیں بنا بنایا دین مل گیا، ہم خوش ہو گئے، ہمیں خبر نہیں ہوئی اس کی رگ و پے میں کس کس نے اپنا پاک خون دیا ہے۔ حضرت خبیب آپ پر ظلم و ستم ہوتا، غلام تھے، مارا جاتا، پیٹا جاتا، جب کچھ نہ بنا اور وہ بندے پلٹ نہیں رہے تھے، پلٹ نہیں رہے تھے، تو حضرت خبیب دہتے ہوئے کوئلے، سلگتے ہوئے کوئلے، ننگی پیٹ حضرت خبیب کو اس کے اوپر لٹا دیا۔ خون آپ نے اپنی چربی کی پگھلاہٹ سے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کیا، مگر حضور کے دین کی گرمی کو ختم نہیں ہونے دیا۔ یوں اسلام ملا ہے۔ اور حضرت خبیب پھر اس کیفیت میں اللہ کی آ کر اسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی آقا یہ کیا ظلم ہے؟ حضور علیہ السلام بس اختتام 2-3 منٹ میں آقا علیہ السلام نے کہا خبیب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، خبیب ہم پر تو کچھ بیتا ہی نہیں، خبیب اپنے سے پہلی امتوں کو تم نہیں جانتے، نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا، حضرت زکریا کو آرے سے چیر کر شہید کیا گیا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں خبیب، ابھی سے گھبرا گئے۔ اور قرآن کی آیت اتری، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، فرمایا اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو ہی جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ لما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کاش کہ تم پہلے باروں کی آپ بیتی پڑھتے، ان کی سیرت پڑھتے، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو جانتے، مستہم البأساء والضراء، ان پر کس قسم کی آزمائشیں آئیں، سختیاں آئیں، کبھی تیل کے کڑاؤں میں
ماں باپ کے سامنے بچوں کو زندہ تل دیا گیا، وہ اف نہ کر سکے، بلکہ بچہ گرتے وقت کہتا ہے ماں صبر کرنا سچوں میں سے ہے، گھبرانا مت۔ یہ وہ مقام، ایسی آزمائشیں آئیں، چیر دیا گیا، وہ ہلے نہیں، مانا، یہ بات آئی، وہ زلزلوا، اور ایسے ہلائے گئے آزمائشوں میں، حتی یقول الرسل، کہ رسول بھی پکار اٹھے رب سے کہنے لگے، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، میرے اللہ اب مدد تیری کب آئے گی، اب مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا، پھر ہم نے کہا، الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، میری مدد تمہارے قریب ہی ہے۔ لوگوں، یہ مصطفیٰ کی ذات کا اثر ہے، یہ حضور کی ذات کا کرم ہے، بس یہ امت اکٹھی ہو کر رب کی طرف تکے تو صحیح، گنبد خضرا کی طرف تکے تو صحیح، اسے پھر سے وہی عروج مل جائے گا، پھر سے وہی بقا مل جائے گی، پھر سے وہی مقام مل جائے گا، اگر ہم حضور کی سیرت کی طرف چل پڑیں، حضور کے پیغام محبت کی طرف چل پڑیں، حضور کے پیغام عقیدت کی طرف چل پڑیں، حضور کے پیغام عشق کی طرف چل پڑیں، حضور کے پیغام دیانت کی طرف چل پڑیں، حضور کے پیغام امانت کی طرف چل پڑیں، حضور کے پیغام رحمت و مودت کی طرف چل پڑیں، حضور کے پیغام اخلاق کی طرف چل پڑیں، بس ہمارے چلنے کی دیر ہے، ہم چل نہیں رہے، باقیوں نے اپنا سب کچھ کٹوایا، پھر انہیں ملا، اور ہمیں حضور نے کیا کیا؟ احد کے میدان میں دندان کا کونا کس کا شہید ہوا؟ رشی کی کیفیت کس پر آئی؟ پتھر کس کو لگے؟ کس کی رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں پھنس گئیں؟ جس کے رخسار کی قسمیں رب کھاتا ہے، مجھے بتاؤ، شیب ابی طالب میں 3 سال تک کون رہا؟ یہ سب کیا ہے؟ ایسے ہی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو نہ کریں، سیرت مصطفیٰ کو اپنا کر تو دیکھیں، اللہ سب ہی میٹھا کر دے گا، یقین جانا، سب میٹھا ہو جائے۔ آج شام میں مسلمان کٹ رہا ہے، وہ کسی کے بچے نہیں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں جب چاہتے ہیں خودکش حملہ کر کر، یہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ہم گنبد خضرا کی طرف نہیں پلٹیں گے ہماری حالت نہیں بدلے گی۔ لکھ لیں، ہمیں نباز وقت بن کر سیادت اور قیادت، اس پاکستان میں سیادت اور قیادت امت کرنی تھی، مگر ہم خود گر گئے۔ انشاءاللہ اس پر بھی کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا کہ مدینے کی ریاست کے ساتھ پاکستان کی فیض کی مماثلت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔